بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر اب بھی سب کچھ سامنے آنے کے باوجود ہم نے آواز نہ اٹھائی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ پہلے صرف ہم سنتے تھے کہ فلاں انگلش میڈیم سکول میں اس طرح ہو رہا ہے، فلاں میں یہ کام اسلامی عقائد کے خلاف ہو رہا ہے یا کچھ غلط نصاب پڑھایا جا رہا ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی تحقیقات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ مگر اب اگر کسی اللہ کے بندے نے یہ قدم اٹھا ہی لیا اور سوچا کہ آئے روز جو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں ایک ہی دفعہ اس کا حل کر دیتا ہوں، تو اس کی ساری کاوش کو خاک میں ملا کر اسے فوری طور پر پہلی حکومتوں کی طرح ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جی ناظرین، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، اس بہادر شخص کا نام ہے رائے منظور حسین ناصر، جو ابھی 6 ماہ پہلے ہی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے MD کے طور پر اپوائنٹ کیے گئے تھے، مگر ان کی اس گستاخی کی وجہ سے مختلف الزامات عائد کر کے فوری ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ وہ مزید گستاخیاں نہ کر پائیں اور اس سیکولر سکولز مافیا کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں۔ چند دن پہلے رائے صاحب نے اردو پوائنٹ کو تفصیلاً انٹرویو دیا جس میں ساری تفصیلات بیان کی گئیں، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل نے ان کا انٹرویو کرنے یا اس موضوع کو زیر بحث لانے کو اہمیت دی ہو، کیونکہ یہ مسئلہ قومی اور دینی ہے، نہ کہ کسی بیرونی آقا کی عزت و توقیر کا مسئلہ۔ تو ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ رائے منظور حسین ناصر صاحب نے ایسی کیا گستاخی کر ڈالی جس وجہ سے حکومت فوری ایکشن میں آ گئی۔ ناظرین اکرام، صرف پنجاب کے پرائیویٹ سکولوں میں مختلف پبلشرز کی 10,000 سے زائد کتب پڑھائی جاتی ہیں، جن کو چیک کرنے کے لیے رائے صاحب نے کچھ ٹیمیں تشکیل دے کر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان میں جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ تو ان 10,000 کتابوں میں سے صرف ابھی 500 کو چیک کیا گیا اور ان 500 میں سے 100 کتابیں ایسی نکلیں جن پر پابندی لگانی پڑ گئی۔ یہ پابندی کیوں لگانی پڑی؟ وجوہات ایسی سامنے آئی ہیں کہ جان کر عام پاکستانی کا بھی خون کھول اٹھے۔ ان 100 کتابوں میں جن غلطیوں کی نشاندہی ہوئی وہ یہ ہیں۔ ناظرین، آپ انہیں غلطیاں کہہ لیں، میں تو سوچی سمجھی سازش کہوں گا۔ ان غلطیوں میں سب سے بڑی قرآن مجید کی آیات غلط لکھی گئی، اپنی طرف سے بھی آیات شامل کی گئی، کچھ آیات کا ترجمہ غلط لکھا گیا، مزید احادیث مبارکہ کو غلط لکھا گیا تھا، اپنی طرف سے بنائی گئی احادیث کو شامل کیا گیا تھا اور بعض احادیث کا ترجمہ غلط شائع کیا گیا۔ ناظرین، توہین رسالت پر مبنی مواد ان کتابوں میں شامل تھا، توہین صحابہ کرام پر مبنی مواد بھی ان کتابوں میں شامل تھا۔ ناظرین، قائد اعظم اور علامہ اقبال سے متعلق معلومات غلط لکھی گئی تھیں، تاریخ پیدائش تک غلط شامل کی گئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا نقشہ غلط شائع کیا گیا، سر سید احمد خان کو انتقال کے 40 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کرتے دکھایا گیا تھا۔ ایک کتاب میں مختلف ملکوں کے جھنڈے اور نقشے دے کر مضمون شامل کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں انڈیا کا نقشہ اور جھنڈا تو موجود تھا لیکن پاکستان کا ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے خلاف مواد بھی شامل تھا، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قابل اعتراض غیر اخلاقی فحش مواد شامل تھا جس کے بارے میں تفصیلاً بتانا میرے لیے ممکن نہیں۔ ناظرین، ان 10,000 کتابوں میں سے ابھی صرف 500 کو چیک کیا گیا تو یہ غلطیاں نکلی ہیں۔ ایک کتاب میں 40 غلطیاں ہیں، تو سوچیں باقی 9,500 میں کیا کچھ ہوگا اور ان کتابوں کو پڑھ کر کیسی نسل تیار ہوگی، یہ بھی آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کتابیں پاکستان کے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس پاکستان کے جو اسلامی جمہوریہ ہے، اور اسلام کے نام پر اسلام کے نام لیواؤں نے صرف اس لیے اتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل کیا کہ ہم اسے اسلام کی عظیم تجربہ گاہ بنائیں گے اور ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو اسلام اور اس وطن کا دنیا میں نام بلند کرے گی۔ لیکن ناظرین، یہ ساری کہانی کے منظر عام پر آنے کے بعد ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں سابق MD پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حق میں آواز بلند کرنا ہوگی، کیونکہ جو بھی شخص اس ملک میں کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے، مافیاز اس کا راستہ روک دیتے ہیں اور حکومتیں مافیاز کے آگے لیٹ جاتی ہیں۔
سوشل میڈیا آواز اٹھانے کا بہترین فورم ہے، سب مل کر ان مافیاز کے خلاف ایک ہو جائیں۔ زیادہ پریشر آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے اداروں کی طرف سے ہے کیونکہ ان کی زیادہ کتابوں میں غلطیاں ہیں، لہٰذا ان مافیاز کے خلاف اب آواز بلند کرنے کا وقت آن پہنچا ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو اس فتنہ سے محفوظ بنا سکیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا حب اسلام اور حب الوطنی جرم ہے؟ کیا ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر فرض شناسی جرم ہے، اس کی سزا ملے گی؟ پاکستانیوں، خدا کے لیے کہیں تو ایک ہو جاؤ۔ رائے منظور ناصر صاحب کی دوبارہ بحالی کو ایک تحریک بنا کر مافیاز کو شکست دیں۔ انہیں ہٹانے کو سارا مافیا اکٹھا ہو سکتا ہے تو واپس لانے کو بھی ساری قوم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ رائے صاحب نے جو کیا ہماری نسلوں کے لیے کیا۔ آپ ایک محب وطن شخصیت کی آواز بن کر انہیں یقین دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ ایک دن مایوس ہوتے ہوتے کوئی بھی اسلام اور پاکستان کے لیے کام کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں آخر میں اولیاء مقبول جان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس ایشو کو اجاگر کیا اور پاکستانیوں کی آواز بنے۔ پاکستانیوں، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ گروپس، ہر جگہ آواز بلند کریں، ورنہ ہمارے بچوں کے ذہن بچپن سے ہی تاریک کر دیے جائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کریں تاکہ پنجاب حکومت فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ شکریہ۔